عقیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اہل خانہ عزیز و اقارب سب خیریت سے ہوں گے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دماغ سے بول رہا ہوں اکرم درانی۔ اکرم درانی صاحب، میں دراصل ایک سوال کرنا چاہتا تھا آپ سے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو بڑا مناسب ہوگا۔ انشاءاللہ۔ مسجد میں جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جی، جب نماز پڑھتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری کا نماز پڑھتے ہیں، لیکن نمازی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں وہاں سے جگہ چینج کر لیتے ہیں۔ بالکل اس کی کوئی حیثیت ہے، شرعی حیثیت، یا اس کا کوئی بڑی پابندی کے ساتھ بعض لوگ کرتے ہیں؟ اور پھر جب یہ پڑھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے، اب یہ بھی پڑھا کہ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کے عبادت کی جائے نماز کے بعد اور ذکر اذکار کیے جائے اور وہیں پر اگر نوافل ادا کیے جائیں تو زیادہ ثواب ہے، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے ذرا مجھے جواب دیجیے کہ صحیح بات کون سی ہے؟ کیا جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ نماز پڑھتے ہی یا اسی جگہ پر رہنا چاہیے؟ ان کا امام صاحب کے متعلق بھی خود بتائیے گا، اور جو مقتدی ہیں ان کا بھی بتائیے گا۔ سب کے لیے وہیں بیٹھ کر نماز پڑھیں، سب کے لیے سیم حکم ہے۔ میں عرض کرتا ہوں شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ اس خوبصورت سوال بھیجنے کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اسے اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اکرم درانی صاحب یہ فرما رہے ہیں، جو ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، فرض نماز کے بعد بہت سے لوگ ہیں بلکہ اکثریت جگہ بدل کر نماز پڑھتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ مقتدی اور امام کے لیے کیا الگ الگ حکم ہے؟ انہوں نے یہ سنا ہے کہ جس جگہ پر آپ نے فرض نماز پڑھی ہے اگر آپ وہیں پر نماز نفل بھی ادا کریں گے تو وہ زیادہ افضل ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں کوئی بھی روایت جگہ تبدیل کرنے کے حوالے سے، یا آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے وہاں سنن اور رواتب یا سنتیں اور نوافل جو عام طور پر ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر نماز نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ صحیح قول کیا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین کی محفل میں۔ کیا مکان تبدیل کرنے میں کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے حدیث میں؟ يعني إذا أدى الفريضة في مكان فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مكان آخر؟ کیا تم یہ جاننا چاہ رہے ہو کہ اگر فرض نماز ایک جگہ پڑھ لی ہے تو اس جگہ پر پڑھنے کی بجائے مکان تبدیل کر کے نفل نماز پڑھی جائے؟ الجواب، اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ جمیع النوافل، جتنی بھی فرض نماز کے علاوہ نمازیں ہیں وہ تمام نمازیں نوافل ہیں یا سنت ہیں۔ ان تکون فی البیت، وہ تمام نمازیں، ان کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ جس جگہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی ہے اسی جگہ آپ نفل پڑھیں گے تو فضیلت ہے، نہیں، ان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازیں اور سنن جتنی بھی ہیں وہ گھر میں پڑھی جائیں، یہ فضیلت ہے۔ کل النوافل افضل ان تكون في البيت۔ اب جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق عمل کریں گے تو ظاہر ہے مکان تبدیل ہو جائے گا اور آپ مسجد سے نکل کر گھر تشریف لے جائیں گے۔ مکان تغیر، مکان تبدیل ہو جائے گا، لیکن کیا سیم مسجد میں؟ یہ بھی سن لیجیے۔ اب اگر مسجد میں جانے سے گھر پر جانے کر مشغول ہو جانے کا خدشہ ہو اور اہل و عیال میں بزی ہو کر سنن اور رواتب کو بھول جانے کا خدشہ ہو تو آپ مسجد میں پڑھ لیجئے۔ علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ مکان کو جس موقع پر آپ کھڑے ہوئے فرض نماز پڑھ رہے تھے اسے تبدیل کر لیں۔ اذا امکن، یہ سنت نہیں ہے، اذا امکن آپ پڑھ سکتے ہیں،
واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه اور انہوں نے حضرت معاویہ کی وہ حدیث استدلال لیا ہے، أن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا وسلم ألا نصل صلاة بصلاة کیونکہ ہم نماز کو دوسری نماز سے ملا کر نہ پڑھیں حتى نخرج أو نتكلم. حتی نخرج او نتکلم، نماز سے نکل جائیں اور یا بیچ میں بات نہ کر لیں. وذلك ليكون هناك تمييز بين الفريضة والنافلة. یہ اس لیے ہے تاکہ آپ تمیز کر سکیں کہ یہ نفل نماز آپ نے پڑھی ہے اور اس سے پہلے آپ نے فرض پڑھی تھی. ولهذا والله أعلم شرع الإنسان إذا قرأ الفاتحة جهرا أن يسكت قليلا. اسی لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں زور سے تو تھوڑا سا سورہ فاتحہ کے بعد توقف کر لیا کیجیے حتى يتبين أن القراءة الأولى فرض والثانية نفل. تو جب آپ توقف کر لیں گے، سکوت کر لیں گے، تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جو دوسری آپ قرات کرنے والے ہیں یہ سنت ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین کے بعد شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جو جگہ اگر گواہی دیتی ہے تو وہ ایک گواہی صرف دے گی، وہ ایک گواہی بھی دے سکتی ہے، دو گواہی بھی دے سکتی ہے، تین گواہی بھی دے سکتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے جگہ کو تبدیل کرنے کا. البتہ آپ اگر تبدیل کر لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور صحیح روایات میں اس جگہ پر نماز نہیں ہوتی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ افضلیت ان نمازوں کی، فرض نماز کے علاوہ جو بھی افضلیت کی نمازیں ہیں، سنن اور رواتب یا نفل اور مسنون جو نمازیں ہیں، وہ گھروں میں پڑھنا افضل ہے بجائے مساجد کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکرم درانی صاحب آپ کے سوال کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان کے ان فتاوجات کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے. اگر آپ اس چینل کی آواز بننا چاہتے ہیں تو پلیز جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چینل کو آپ سپورٹ کریں، اور جب اس چینل کی آپ سپورٹ کریں گے اس کا سسٹم اپ گریڈ ہوگا. اور ہمارا کیمرہ 20 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور شاید یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اب تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ بہت بوڑھا میری طرح سے ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل کے حصول میں آسانی فرما دے. ڈسکرپشن باکس میں ایک وش لسٹ ہے جو آپ امیزون کی طرف سے اگر آپ ہمیں کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہوں تو اس کے ذریعے آپ ہمیں تحفہ بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البتہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ اگر آپ بھیج دیں گے تو یقین جانیے کہ اس چینل کے لیے آپ کی سپورٹ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور اجر کمانے کا باعث ہوگی. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.